نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ على كل شيء قدیر۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 38 سے 40 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ آیت 38۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت 39۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 40۔ ترجمہ: چور مرد و عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو جو ان کی کمائیوں کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ پھر جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یاد رکھو اللہ خطا پوش و مہربان ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ زمین و آسمان پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف فرما دے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 38 سے 40 کا۔ اب تفسیر آیت 38۔ چور کا ہاتھ کاٹے جانے کا بیان۔ یہ حکم ہے کہ چور کا خواہ مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ دستور جاہلیت میں بھی تھا، اسلام نے اسے برقرار رکھا اور کچھ شرطوں کا اضافہ فرما دیا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ قسامہ دید کے اور فرائض وغیرہ جاہلیت کے مسائل ہیں جنہیں اسلام نے برقرار رکھا اور ان میں کچھ اضافے فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں سب سے پہلے چور کا ہاتھ کاٹنے والے ہیں۔ ایک شخص ایک نے جو بنی ملیح بن عمر خزائی کا مولا تھا، کعبے کا خزانہ چرا لیا تھا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ چور پر لعنت فرمائے جو خود چراتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا۔ 1/4 دینار یا زیادہ ہی میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صدیقہ رضی اللہ والی مرفوع حدیث میں ہے کہ 1/4 دینار میں ہاتھ کاٹو، اس سے کم میں نہیں۔ چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ڈھال کی قیمت کیا ہے؟ بولی 1/4 دینار۔ یہ ارباب دانش کے نزدیک سرتاسر حکمت ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہاتھ کا کاٹا جانا اس کے شرمناک فعل کی سزا ہے کہ اسی ہاتھ سے لوگوں کا مال چرایا تھا، لہذا اسی آلے کو کاٹنا مناسب ہے جس سے چوری میں مدد لی تھی۔ یہ انہیں اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور حق تعالیٰ اپنے انتقام میں غالب اور اپنے احکام شروع و تقدیر میں حکمت والا ہے۔
چور کی توبہ مقبول ہے، آیت 39۔ یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر لی اور اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا اور ندامت کے آنسو گرائے، حق تعالیٰ اس سے چوری کا گناہ معاف فرما دے گا۔ البتہ لوگوں کا مال لوٹا دینا یا اس کا بدلہ دے دینا ضروری ہے تاکہ حقوق العباد ادا ہو جائیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی عورت کا زیور چرا لیا جن کا زیور چوری ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے ہمارا زیور چرا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ عورت نے کہا، کیا توبہ بھی قبول کر لی جائے گی؟ فرمایا، تو آج گناہوں سے بالکل پاک ہو گئی، گویا آج ہی پیدا ہوئی ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے آیت فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ اتاری۔ ایک عورت نے عہد نبوت میں چوری کی، اسے وہ لوگ جن کی چوری کی تھی پکڑ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ چور عورت کی قوم نے کہا، ہم فدیہ دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قوم نے کہا، ہم فدیے میں 500 دینار دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا۔ عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ فرمایا، ہاں، آج تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو گئی جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ پھر سورہ مائدہ میں یہ آیت اتری۔ یہ عورت مخزومیہ تھی جس نے چوری کی تھی۔ اس کا قصہ بخاری و مسلم میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے کہ فتح مکے کے روز قریشیوں کو مخزومیہ عورت کا معاملہ اہم معلوم ہوا۔ اس نے چوری کر لی تھی۔ لوگوں نے کہا، اس کے بارے میں آپ سے کون گفتگو کرے؟ لوگ بولے، یہ جرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اسامہ ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس عورت کو آپ کے پاس لایا گیا۔ اسامہ نے سفارش کی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی مقرر کردہ حد میں سفارش کرتے ہو؟ اسامہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو انہی باتوں نے تباہ کیا کہ جب ان میں شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب معمولی شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹے بغیر نہ رہتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ صدیقہ کا بیان ہے کہ پھر اس نے توبہ کر لی اور اچھی توبہ کی اور نکاح بھی کر لیا۔ ہمارے پاس آیا کرتی تھی، میں اس کی ضرورت آپ سے کہہ دیا کرتی تھی کہ ایک مخزومی عورت مانگ کر چیزیں لے جاتی ہے، پھر ان کا انکار کر دیتی تھی۔ آپ کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت ہمسایہ عورتوں کے نام سے چیزیں مانگ کر لے جایا کرتی تھی، پھر انکار کر دیتی تھی۔ آپ کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت لوگوں کے زیورات مانگ کر لے جاتی تھی، پھر اپنے پاس روک لیتی تھی۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے توبہ کر لینی چاہیے اور لوگوں کی چیزیں واپس کر دینی چاہیے۔ پھر آپ کے حکم سے بلال نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ چوری کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں۔ آیت 40، یعنی اللہ ہی تمام کائنات کا مالک ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جو چاہے اسے ہر قسم کا اختیار ہے۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 38 سے 40 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔